چنانچہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یا 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ تمام دشمنی اسلام کے آنے کے بعد شروع ہوئی، اسی لیے فرمایا کہ اول تو میں قریش میں سے ہوں، اور پھر یہ کہ میں نے بنی سعد میں دودھ پیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں لینا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انوار و برکات کے دروازے کھول دیے۔ مقام ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ الرحیم دوسری قسط کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوا تھا کہ آپ کا نام محمد تجویز کیا گیا۔ اس قسط میں آپ حضرات کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی یعنی بچپن کے کچھ حالات اور دیگر چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ چنانچہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یا 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا جو آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ بانی تھی۔ ابو لہب اسلام سے پہلے آپ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، بلکہ سبھی کیا کرتے تھے، اور آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارتے تھے، اور یہ تمام دشمنی اسلام کے آنے کے بعد شروع ہوئی۔ اسی لیے جب صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ابو لہب کو سنائی تو ابو لہب نے خوشی میں اسے 2 انگلیوں کے اشارے سے آزاد کر دیا تھا۔ مرنے کے بعد کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا سے آنے کے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی، ہاں مگر صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے 2 انگلیوں کے سرے کے بقدر پانی پلا دیا جاتا ہے۔ صوبیہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دودھ پلایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ لوگ اپنے شیرخوار بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ وہاں کی صاف و شفاف ہوا میں ان کی پرورش ہو، اور اصل عربی تہذیب و تمدن اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت سے وہ بہرہ ور ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان بہت فصیح ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اول تو میں قریش میں سے ہوں، اور پھر یہ کہ میں نے بنی سعد میں دودھ پیا ہے۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق بنو سعد کی کچھ عورتیں ہر سال مکہ مکرمہ آتی تھیں تاکہ وہ شیرخوار بچوں کو دودھ پلائے اور کچھ اجرت حاصل کرے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں اور دیگر کچھ عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئی۔ میرے ساتھ میرے شوہر اور ایک بچہ تھا۔ سواری کے واسطے ایک دبلی پتلی گدھی اور ایک اونٹنی تھی جس کی حالت تھی کہ ایک قطرہ دودھ کا بھی اس سے نہیں نکلتا تھا، اور بھوک کی وجہ سے ہمیں رات بھر نیند نہیں آئی، اور بچے کا بھی عالم تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے بلبلاتا اور روتا، اور میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ بچہ شکم سیر ہو جائے۔ تو جب ہم مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عورت کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن جب یہ معلوم ہوتا کہ بچہ یتیم ہے تو سب منع کر دیتے، انکار کر دیتے کہ جس کا کوئی باپ نہ ہو اس سے کچھ عوض ملنے کی کیا امید ہے۔ مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے خزائن کی چابیاں ہوں گی۔ اگرچہ کوئی اس کا حق الخدمت دینے والا نہیں، لیکن رب العالمین اور تمام آسمان و زمین کا مالک اس کا حامی اور مددگار ہے۔ تمام عورتوں نے بچوں کو لیا تو حضرت حلیمہ صرف تنہا رہ گئی، تو جب واپس جانے لگے تو حضرت حلیمہ کو خالی ہاتھ جاتے ہوئے عار محسوس ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حلیمہ کے دل کو مطمئن کیا، اور حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے پر آمادہ ہو گئی، اور یہ خیال کیا کہ اس بچے میں بڑی برکت ہوگی۔ چنانچہ اسی نیک خیالی کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آ گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں لینا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انوار و برکات کے دروازے کھول دیے، دہانے کھول دیے۔ وہ پستان جو بالکل دودھ سے خالی تھی دودھ سے بھر آئی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی سیراب ہو گئے اور آپ کے رضائی بھائی بھی سیراب ہو گئے۔ اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے لبریز ہو گئے، اور ہم نے خوب شکم سیر ہو کر کے پیا، اور ہماری ساری رات
سکون اور اطمینان کے ساتھ گزری، اور وہ دونوں یعنی حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر آپس میں یہی بات کرنے لگے کہ اس بچے کے اندر بڑی برکت ہے۔ پھر جب قافلہ چلا تو حضرت حلیمہ بھی آپ کو لے کر کے سوار ہوئی، چنانچہ وہ لاغر و کمزور سواری جس کو پہلے زبردستی ہکایا جا رہا تھا، اور وہ اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ سب حیران رہ گئے، اور کیوں نہ ہو کہ اس پر سردار انبیاء شاہ کون و مکاں سوار ہے۔ جب ہم بنو سعد پہنچے تو وہاں بہت زیادہ قحط پڑا ہوا تھا۔ جب شام کو ہماری بکریاں چر کر کے آئی تو ان کے تھن دودھ سے لبریز تھے، اور دوسرے لوگوں کی بکریاں دودھ سے بالکل خالی تھی۔ یہ سب دیکھ کر کے حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح انوار و برکات دکھلاتا رہے۔ پھر جب 2 سال پورے ہو گئے تو حضرت حلیمہ آپ کو لے کر کے مکہ مکرمہ آئی لوٹانے کے لیے، لیکن ان انوار و برکات کی وجہ سے جو برابر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہو رہے تھے، حضرت حلیمہ کا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹائے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت آمنہ ان کے بہت زیادہ اصرار کی وجہ سے اور مکہ میں قحط سالی کی وجہ سے وہ تیار ہو گئی، اور حضرت حلیمہ دوبارہ آپ علیہ السلام کو لے کر کے بنی سعد آ گئی۔ حضور جب کچھ بڑے ہوئے تو آپ بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ اسی دوران شق صدر کا واقعہ پیش آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ شق صدر کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری عمر میں 4 مرتبہ تقریباً پیش آیا۔ پہلی دفعہ جب آپ کی عمر تقریباً 4 سال تھی، ایک روز آپ جنگل میں تھے اور اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل سفید لباس میں انسانوں کی شکل میں ایک سونے کا طشت لے کر کے نمودار ہوئے، جس کے اندر برف موجود تھا، اور سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب اطہر کو نکالا، اور اس کے اندر سے 1-2 قطرے جمے ہوئے خون کے نکالے، اور فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو برف سے دھویا، اس کے بعد قلب کو اپنی جگہ رکھا اور سینے کو ٹانکے لگا کر کے سل دیا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی۔ دوسری مرتبہ شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا، اور تیسری مرتبہ یہی واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا، اور پھر چوتھی مرتبہ یا کہہ لیجیے آخری مرتبہ یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر بلایا۔ شق صدر کے واقعے سے حضرت حلیمہ سعدیہ کو لگا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ کو لے کر کے مکہ واپس آئی اور لوٹانے کے لیے، تاکہ حضرت آمنہ کو ان کی امانت لوٹائے، اور پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت حلیمہ نے واقعے کو سن کر ذرہ برابر بھی حیرانگی کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ اس طرح کے بہت سے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے ساتھ پیش آ چکے تھے، اس لیے حضرت آمنہ ذرہ برابر بھی حیران نہیں ہوئی اور نہ ہی پریشان ہوئی، بلکہ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی مولود کی بڑی شان ہوگی۔ چنانچہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور حقیقت بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بچے بچے کی زبان پر پوری دنیا میں جاری کر دیا۔ حضرت حلیمہ آپ کو لوٹا کر کے واپس ہو گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے مدینے کا ارادہ کیا، تو آپ کو لے کر کے مدینہ روانہ ہوئی۔ ایمن بھی آپ کے ساتھ تھی، جو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی باندھی تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ 1 مہینے تک آپ نے وہیں قیام کیا، اور اس کے بعد حضرت آمنہ واپس ہوئی تو واپسی میں مقام ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ وہیں مدفون ہوئیں۔